یہ ریڈیو زرمبش اردو ہے اور میں ہوں سمین بلوچ۔ آج کے خصوصی پروگرام میں ہم بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیکرٹری جنرل دل مراد بلوچ سے ان کے سیاسی سفر، پی این ایم کی پالیسیوں، بلوچ قوم سیاست کی مشکلات اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بات کریں گے۔ خواجہ دل مراد، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی مہربانی، میں شکر گزار ہوں آپ کے ادارے کی کہ جس نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے، اپنے سیاسی سفر کے بارے میں بتائیں۔ میرا تعلق خزدار کا ایک علاقہ ہے گریشک، وہیں گریشک سے میرا تعلق ہے۔ میں بنیادی طور پر ایک اسکول ٹیچر ہوں۔ 10/12/2006 کو ڈاکٹر منان جان شہید کے کہنے پر میں نے بی این ایم جوائن کیا۔ نال زون کے کابینہ میں بھی شامل رہا۔ 2010 کو پارٹی کا سیشن منعقد ہوا جاؤ میں، کوڑو جاؤ میں، تو وہاں اس سیشن میں مرکزی کمیٹی کا ممبر منتخب ہوا۔ پھر حاجی رزاق کی شہادت کے بعد 2013 کو مجھے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ 2014 کے سیشن میں بطور مرکزی انفارمیشن سیکرٹری سیشن سے منتخب ہوا اور 2022 تک اسی عہدے پر فائز رہا۔ حالیہ سیشن میں کونسلروں نے مجھ پر اعتماد کر کے مجھے سیکرٹری جنرل کے عہدے پر منتخب کیا۔ یہاں ایک بات میں ضرور مینشن کروں گا کہ میرے لیے عہدے کبھی اہم نہیں رہے، ہمیشہ ایک ممبر کی طرح کام کیا ہے۔ جب تک توانائی باقی ہے، سانسیں باقی ہیں، بی این ایم کے ایک ممبر کی طرح کام کرتا رہوں گا۔ بی این ایم پر بہت مشکل وقت آئے، لیڈرشپ جبری لاپتہ کیے گئے، شہید کیے گئے۔ 8 سال کے طویل دورانیے کے بعد پارٹی سیشن کی طرف چلی گئی۔ سیشن کے بعد آپ لوگوں کا آئندہ لائحہ عمل کیا ہے؟ جی بالکل، بی این ایم نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں۔ صرف بی این ایم نہیں بلکہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے لیے اس کے سیاسی عمل پر قدغن لگائی جائے، لیڈرشپ کو قتل کیا جائے، لیڈرشپ کو جبری گمشدہ کیا جائے، یہ واقعی میں مشکل مراحل ہوتے ہیں۔ بی این ایم نے ان حالات کا سامنا کیا ہے۔ ہماری پوری لیڈرشپ کو قتل کیا گیا۔ ہمارے مرکزی رہنما اب تک زندانوں میں قید ہیں۔ چیئرمین غلام محمد، لالا منیر، ڈاکٹر منان جان، رسول بخش مینگل، حاجی رزاق، استاد علی جان، سمد تگرانی، رزاق گل جیسے لیڈر قتل کیے گئے۔ غفور جان اور ڈاکٹر دی محمد جیسے ساتھی ابھی تک پاکستان کے زندانوں میں قید ہیں۔ ہماری سیاسی عمل پر مکمل قدغن ہے۔ جس پر بھی ذرا سی شک ہوتی ہے تو اس کا اٹھایا جانا، اس کا قتل کرنا یا سالوں تک زندانوں میں قید رکھنا یقینی ہو چکا ہے۔ ان مشکل مراحل سے گزر کر یہاں تک پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ تحریک کے صفوں میں بھی اختلاف کے نام پر ایک بے سود قسم کی لہر آئی، جس سے نہ صرف تحریک بلکہ بلوچ سماج میں بھی ایک بے چینی کا ماحول پیدا ہوا۔ لیکن ہماری لیڈرشپ نے سیاسی بصیرت اور دور اندیشی سے ان حالات کا مقابلہ کیا اور پارٹی کے وقار کو، پارٹی کے سالمیت کو برقرار رکھا ہے۔ جہاں تک حالیہ سیشن کی بات ہے، اسے بھی میں پارٹی کے لیے نہایت اہم کامیابی تصور کرتا ہوں کہ ان حالات میں بھی ہم نے سیشن کا انعقاد کیا یا سیشن کے انعقاد میں کامیاب ہوئے۔ بلوچ خطے کی سیاست پر بحث و مباحثہ ہوا، اہم فیصلے کیے گئے۔ وقت و حالات ایسے ہیں کہ ہم تمام فیصلے منظر عام پر نہیں لا سکتے، لیکن اتنا بتا سکتا ہوں کہ جی بلوچستان میں کام کرنے کے طریقہ کار میں بنیادی تبدیلیاں لائی گئیں تاکہ ہم اپنے ممبر کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ ڈائسپورا کو مزید منظم کرنے، ڈائسپورا کو مزید موبلائز کرنے کے لیے طریقہ کار وضع کیا گیا۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے، بلوچستان کے مشکل حالات میں کام کرنا آسان نہیں، اس وقت گراؤنڈ کس طرح کام کر رہا ہے یا کس طرح کام کرے گا؟ دیکھیں جی، بلوچستان میں قوم پرستانہ سیاست پر مکمل قدغن ہے، مکمل پابندی ہے، خواہ وہ پارٹی سیاست ہو یا طلبہ سیاست۔ پاکستان نے موبلائزیشن کے تمام ذرائع مسدود کیے ہیں، ختم کیے ہیں، ان پر قدغن لگا دی گئی ہے۔ لیکن ان حالات میں کام کرنا ہی
ایک آزادی پسند انقلابی پارٹی کے لیے اصل امتحان ہے۔ ہم نے ان حالات کو دیکھ کر بلوچستان میں کام کرنے کے طریقہ کار میں وقت و حالات کے حساب سے، وقت و حالات کے ضرورتوں کے مطابق تبدیلیاں کی ہیں۔ اس غرض سے ہم نے اپنے پارٹی کے آئین میں ترامیم کیے، وقت و حالات کے تقاضوں کے مطابق کام کرنے کے لیے آئین میں گنجائش پیدا کیا گیا۔ بلوچستان میں اب نئے طریقہ کار کے مطابق کارکن زیادہ محفوظ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور اس کے نتائج بھی نہایت حوصلہ افزا ہیں۔ آج کل بلوچ کے نام سے نئی پارٹیاں اور تنظیم بن رہی ہیں۔ یہ نئے ادارے بلوچ قوم کو مزید تقسیم کی جانب لے جائیں گے یا قومی تحریک کے لیے یہ سود مند ثابت ہوں گے؟ جی، یہ قدرتی عمل ہے کہ جہاں خلا پیدا ہوگا وہاں اس خلا کو پر کرنے کے لیے مختلف قوتیں سرگرم ہوتی ہیں۔ بلوچستان میں بلوچ آزادی پسند پارٹیوں کی سیاست یا بلوچ قوم پرستانہ سیاست پر مکمل قدغن ہے، مکمل پابندی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پارلیمانی پارٹیاں بھی قوم پرستی کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ قوم پرستی کے معیار پر پورا نہیں اترتے۔ جہاں تک نئے پارٹی یا نئے اداروں کا تعلق ہے، یہ اس خلا کو بھرنے کے لیے دو طرح کی قوتیں میدان میں سرگرم نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جنہیں پاکستانی مقتدرہ نے لانچ کیا ہے، جیسا کہ باپ وغیرہ ہے۔ دوسرے وہ جنہیں بلوچ قوتوں نے بنایا ہے، وہ ایک قوم پرستانہ نعرے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تنظیمیں واقعی بلوچ سیاسی خلا کو پر کر سکتے ہیں یا جو ہے تاریخ کے سفر کا جو ہے ایک محض دول بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف حالات گو کہ مشکل ہی صحیح، لیکن بی این ایم جیسے قوم پرست پارٹی کی موجودگی میں ہمیں نئے اداروں کی ضرورت زیادہ میں سمجھتا ہوں محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آئیں بی این ایم میں شامل ہو جائیں، پارٹی کو مضبوط کریں اور بلوچ کاز کو آگے بڑھائیں۔ میرا اگلا سوال یہ ہے، ایران کے بارے میں بی این ایم پر بعض سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ابھی ایران میں ایک ابھار نظر آتا ہے۔ مغربی بلوچستان میں ایران کے خلاف بلوچ بڑی تعداد میں نکل آیا ہے، 100 سے زیادہ بلوچ مارے گئے ہیں۔ بی این ایم اس ابھار کو کس طرح دیکھتی ہے اور مغربی بلوچستان کے بارے میں پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں جی، بی این ایم نہ صرف مغربی بلوچستان بلکہ افغانستان کے زیر انتظام بلوچستان کو بھی بلوچ قومی وحدت کا حصہ سمجھتا ہے۔ ان دو بلوچ خطوں کو بلوچستان سے الگ بالکل نہیں سمجھتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ مغربی بلوچستان کے مسئلے پر کافی لفاظی ہوتی ہے۔ کیا واقعی میں آپ کے پاس وہ قوت موجود ہے جو آپ بیک وقت دو محاذ کو لیں؟ ایک اور حقیقت ہے کہ دو مختلف مملکتی بندوبست نے یا تین مختلف مملکتی بندوبست نے بلوچ قومی نفسیات، بلوچ قومی نظریہ اور جدوجہد پر کافی اثرات مرتب کیے ہیں، کافی منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ مغربی بلوچستان میں قوم پرست سیاست کی وہ صورتحال نہیں ہے جو مشرقی پاکستان میں ہے۔ اب آپ یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ مشرقی بلوچستان کی طرز سیاست کو مغربی بلوچستان پر مسلط کریں، یہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اس پوزیشن میں ہے کہ مشرقی بلوچستان میں بیٹھ کر مغربی بلوچستان کے لیے تحریک چلائیں۔ البتہ مشرقی بلوچستان میں ہماری تحریک جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اس کے اثرات دیگر بلوچ خطوں پر پڑ سکتے ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی توانائیاں وہاں صرف کرنا چاہیے جہاں آپ کی قوت و طاقت موجود ہے، وہاں آپ کا گراؤنڈ ہے، اور یہ جدوجہد ہم سے یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی دشمنوں کی تعداد بڑھانے کے بجائے کم کریں۔ میرا اگلا سوال، بی این ایم کا پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بلوچ قومی تحریک میں اتحاد زیادہ دیر قائم نہیں رہے۔ بی این ایف بڑی قوت تھی جس میں بلوچ قومی تحریک کے تمام اسٹیک ہولڈر شامل تھے، لیکن 3-4 سال سے زیادہ نہیں چل سکا۔ کیا بی این ایم کا دیگر پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کے لیے بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں جی، بی این ایف کے علاوہ کوئی قابل ذکر اتحاد ہمیں بلوچ قومی تحریک میں نظر نہیں آتا ہے۔ ایک بی این ایف تھا جو کچھ سالوں تک چل سکا۔ آزادی پسند قوتوں کے درمیان اتحاد کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارے پارٹی کے سابق چیئرمین جناب خلیل بلوچ نے آزادی پسند قوتوں کے درمیان
اتحاد کو بلوچ قوم کے لیے ایک عظیم تحفہ قرار دیا تھا۔ ڈاکٹر منان جان گو کے تنظیمی امور کے لیے دورے پر تھا، لیکن ان کے دورے کا ایک اہم عنصر اتحاد کے لیے راہیں تلاش کرنا تھا۔ اس کا رزلٹ ہمیں ایک صورت میں آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس کی کاوشیں تھی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آزادی پسند پارٹیوں اور تنظیموں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کی تلاش میں بی این ایم کے سیکرٹری جنرل جناب ڈاکٹر منان جان شہید ہوئے۔ ہم سے زیادہ اتحاد کی اہمیت سے شاید ہی کوئی واقف ہو۔ آج آپ کو اتحاد کے حوالے سے جو ہم آہنگی نظر آتی ہے، اس میں بہت بڑی کریڈٹ ڈاکٹر منان کو جاتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ آزادی پسند سیاسی پارٹیوں کے درمیان اتحاد بلکہ اشتراک عمل ہو، لیکن بدقسمتی سے کچھ ماضی کے تلخ تجربات ہمارے ماضی کا حصہ ہیں، جن سے ہم اب پوری طرح نہیں ابھر پائے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ممکنہ اتحاد ماضی کے اتحادوں سے مختلف ہو اور ماضی کے تلخ تجربات بھی اس پر اثر انداز نہ ہوں۔ اس اتحاد کے لیے ہمارے رابطے جاری ہیں، ہماری کوششیں، ہماری کاوشیں جاری ہیں۔ انشاءاللہ ہم ایک بہتر اتحاد قائم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ میرا آپ سے آخری سوال، خطہ اور بین الاقوامی سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیا بی این ایم کی پالیسیاں ان تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہیں یا بی این ایم ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں جی، ایک طرف پاکستانی بیانیہ ہے جو بلوچ قومی تحریک کو خطے کی صورتحال سے جوڑتے ہیں کہ جی یہ ابھار جو تحریک کا یہ 11 ستمبر اور افغانستان میں امریکہ کی موجودگی سے وجود میں آیا۔ پاکستانی میڈیا، پاکستانی سیاسی پارٹیاں اور دوسرے ادارے اس کا بہت زیادہ پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اس تناظر میں دیکھا جائے تو امریکی انخلا کے بعد بلوچ قومی تحریک کو تو مان پڑنا چاہیے تھا، لیکن عام مشاہدہ یہی ہے کہ امریکی انخلا کے بعد تحریک میں تیزی آئی ہے۔ یہ تیزی اس لیے آئی ہے کہ بلوچ قومی تحریک ایک انڈیجینئس تحریک ہے۔ خطے اور بین الاقوامی تبدیلیاں ایک حد تک ضرور اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس دنیا کے حصے ہیں، لیکن مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تحریک بلوچ قومی قوت بازو پر انحصار کرتا ہے۔ بلوچ قوم اسے کم و بیش 7 دہائیوں سے وہ کہ اس میں درمیان میں رکاوٹیں آئے ہیں، تحریک اپنا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکا، لیکن اس کے باوجود جاری ہے۔ ان 7 دہائیوں میں دنیا میں کئی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن پاکستان کی جارحیت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، مگر بلوچ قوم ڈٹی رہی ہے۔ بلوچ آج بھی مقابلہ کر رہی ہے۔ اس میں کئی شخصیات اور جماعتوں کا کردار رہا ہے، بی این ایم ان میں سے ایک ہے۔ دوسری طرف بین الاقوامی سطح پر چیلنج ضرور ہیں۔ ہم بطور پارٹی اپنی قوت کے حد تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، گو کہ بین الاقوامی سطح پر ہم کوئی بڑی اسٹیک ہولڈر نہیں، لیکن ہماری سیاسی تاریخ، ہماری اسٹریٹجک پوزیشن، ہماری ایک مضبوط قومی تحریک کو ملا کر دیکھا جائے تو عالمی قوتوں کے لیے بلوچ قوم کو نظر انداز کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کے جو مستقبل کے منصوبے ہیں یا منصوبہ بندیاں ہیں، بلوچستان ان کا ایک اہم جزو ہوگا۔ عالمی سطح پر عالمی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہیں، وہ ایک دوسرے کو کئی لحاظ سے کمزور کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ہم بھی اسی دنیا میں بستے ہیں، ایک ہی زمین پر بستے ہیں، ہم دنیا سے الگ نہیں ہیں، تو ہماری ضروریات، دلچسپی اور مفادات بھی الگ نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہم ایک ایسے موڑ پر ہیں کہ جہاں ہم دنیا کے مفادات سے اپنے مفادات کو ہم آہنگ کر کے زیادہ دوست بنا سکتے ہیں اور چیلنج کا بہتر طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خواجہ دل مراد بلوچ، ریڈیو زرمبش سے بات کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے انٹرویو کے سلسلے کے آج کے پروگرام کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ سنتے رہیں ریڈیو زرمبش۔